नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 73 और 74 पढ़ेंगे। इससे पहले अल्लाह ताला ने यहूद के जो मकर थे उनको बयान फरमाया था। तो इन आयत में भी अल्लाह ताला ने यहूद के एक मकर को बयान किया है और उनके जो अंदर की बीमारी है यानी हसद, उसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया है और उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तर्जुमा देखते हैं। वला तुमिनु, और तुम ना मानना, इल्ला मगर, मन जो तबीआ पैरवी करे, दीनकुम तुम्हारे दीन की। अब यहाँ पर जिस तरह उन्होंने ये बात कही थी कि तुम सुबह के वक़्त में जाकर ईमान ले आना और शाम के वक़्त में तुम इनकार कर देना, तो उनको इस बात का खौफ और ख़तरा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सच्ची मुच्ची जाकर मुसलमान हो जाएं, हकीकत में ही मुसलमान हो जाएं, और हम जो इनको कह रहे हैं कि शाम के वक़्त में कुफ़र इख्तियार करना, शायद कुफ़र इख्तियार ना करें। तो अब उनको मज़ीद पक्का कर रहे हैं कि तुम उस आदमी के अलावा किसी और की बात को तस्लीम न करना जो सिर्फ़ तुम्हारे दीन की पैरवी करता है, जो तुम्हारे मज़हब पर चलता है। तुम सिर्फ़ उसी की बात मानना, उसी पर ईमान लाना, उसी के सामने इकरार करना, और अगर तुम्हें अहले इस्लाम के सामने इकरार करना पड़े तो वो बमसलहत इकरार करना, हकीकत में उसका इकरार न कर बैठना। यानी उनका एक धोखा था कि तुम सुबह के वक़्त में ईमान ले आओ, शाम के वक़्त में कुफ़र इख्तियार करो, लेकिन इसके साथ साथ उनको ख़दशा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हो जाएं तो फिर ईमान इनके दिल में उतर जाए और ये घर कर जाए और सच्ची मुच्ची के ये मुसलमान हो जाएं। तो अब उनको दोबारा पक्का कर रहे हैं कि वला तुमिनु, तुम ना मानना, इल्ला मगर, मन तबिआ दीनकुम, सिर्फ उस शख्स की बात जो तुम्हारे दीन की पैरवी करता है, जो तुम्हारे दीन के मुताबिक चलता है, तुम सिर्फ उसके सामने ही सच्चे दिल से इकरार करना। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नल हुदा, हिदायत, हुदल्लाह, अल्लाह की हिदायत है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस मकर का जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप इनसे ये बात कह दें कि इस तरह के मकर, इस तरह की चालबाजियों से, इस तरह की चालाकियों से जिस शख्स को अल्लाह ने ईमान दे दिया है वो इन चालाकियों से, इन चालबाजियों से बाज आने वाला नहीं होगा, उसके दिल के अंदर शक व शुबा पैदा नहीं होगा। अब देखिए कि जिस शख्स को अल्लाह ने हिदायत दे दी है, 100 तरह से तुम मकर करो, 100 तरह से तुम उसको अजियतें दो, वो अल्लाह की उस हिदायत को ठुकराने वाला नहीं है। और जो शख्स मुनाफिक है, जिसके दिल के अंदर हिदायत नहीं है, तो उसके लिए इस तरह की चालबाजियाँ, वो तो पहले ही ईमान वाला नहीं है, तो उसके लिए भी इस तरह की चालबाजियाँ कोई कारगर नहीं होंगी। तो लिहाजा जिस शख्स को अल्लाह ने हिदायत दे दी है वो अब कामिल तौर पर हिदायत याफ्ता है, अब वो गुमराह होने वाला नहीं है। और रही ये बात कि तुम ये कहते हो कि सुबह के वक़्त में ईमान ले आओ, शाम के वक़्त में गुमराह हो जाओ, तो ये बात समझ लो कि हिदायत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। तुम ये जो सुबह के वक़्त में ईमान लाना और शाम के वक़्त में कुफ़र इख्तियार करने की बात कह रहे हो, तो ये इस तरह की हिदायत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अय्युता, के दिया गया, अहदुन, किसी को, मिसला, इसकी मिसल, माऊती तुम, जो तुम्हें दिया गया। तो इसमें उनकी इन चालबाजियों और इन मकरों की अल्लाह ने इल्लत बयान की है कि वो इस तरह की चालबाजियाँ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि दरअसल उनके अंदर हसद है। हसद किस बात का है कि अय्युता अहदुम मिसला मा ऊतीतुम, कि जिस तरह तुम्हें इल्म दिया गया था, तुम्हें शरीयत दी गई थी, तुम्हें किताब दी गई थी, तुम्हें हिदायत दी गई थी, तुम्हें लोगों का इमाम और मुक्तदा बनाया गया था, अब
یہی امامت، یہی مقتدائی، یہی پیشوائی، یہی علم، یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا کر دیا ہے۔ یہ حسد ان کو کھائے جا رہا تھا، اس حسد کی بنیاد پر وہ سارے مکر اور ساری چال بازیاں اختیار کر رہے تھے۔ اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، ان یؤتا احد، کہ کسی کو دے دیا گیا، مثل ما اوتیتم، جس طرح کہ تمہیں دیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ علم اور شریعت کے علم بردار ہم ہیں، جس کو ہم صحیح کہیں وہ صحیح، جس کو ہم غلط کہہ دیں وہ غلط ہے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان کا یہ جو دعویٰ تھا یہ ٹوٹتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور حسد کو اختیار کیا۔ او یحاجوکم، یا وہ جھگڑیں تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ یہ دوسری علت بیان کی کہ وہ سارے چکر اور چال بازیاں کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے ساتھ کل قیامت کو اللہ کے سامنے یہ جھگڑیں کہ انہوں نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پڑھی تھیں، آپ کی علامات پڑھی تھیں، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب دیکھیے کہ ایک آدمی دوسرے کو جانتا ہے کہ اس کے پاس اس بات کا علم ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اب پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کتاب میں تو لکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ بات، وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ ہاں واقعتاً ہماری کتاب میں لکھا تھا، تو کیا کل قیامت کو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہم نے ان کو یہ بات کہی تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، آپ کی علامات لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے پھر بھی جان بوجھ کر ایمان وہ یہ نہیں لے کر آئے تھے، جان بوجھ کر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ معنی ہے اس کا، او یحاجوکم عند ربکم، کہ جب یہ بات تمہارے سامنے کہیں تم صاف مکر جانا، تم صاف انکار کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو انہوں نے کوئی بات کہی نہیں، اور ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ اس طرح کی کوئی پیشین گوئی ہوگی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یعنی ان کی یہ چال بازیاں، یہ چکر، ان کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حسد، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مزید چال بازی اور چکر اور اپنے دوغلے پن کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہماری کتابوں کے اندر تو یہ بات موجود ہی نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر باب استثناء ہے، اس کے اندر یہ صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جیسا ایک پیغمبر اٹھائیں گے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ایک پیغمبر، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر میں بنی اسرائیل کے جیسے پیغمبر ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، اس جیسا ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت عطا کی گئی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا۔ تو جس طرح سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، نئی کتاب دی، نئی شریعت دی، ان سے ہم کلامی اللہ نے فرمائی، اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب دی، نئی شریعت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی۔ قل، آپ فرما دیں، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ، وہ عطا کرتا ہے یہ، من یشاء، جس کو وہ چاہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والے ہیں، علیم، علم والے ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہوا کہ تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تم حسد کس بات پر کر رہے ہو؟ کیا اس بات پر حسد تم کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم، یہ نبوت، یہ شریعت، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی؟ اس بات پر تم حسد کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفضل بید اللہ،
فضل اور بزرگی کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہے وہ عطا کر دے. اس سے پہلے اللہ نے یہ فضل اور یہ بزرگی اور یہ شرافت یہ تمہیں عطا کی، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور بزرگی اور شرافت اور کرامت اور یہ مقتدائی اور پیشوائی یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے. واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان میں اس کو رکھ دیا تو ہمیشہ اسی خاندان میں رہے گی. اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، مختلف لوگوں کو عطا کرتے ہیں. علیم، علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون میری اس امانت کی سب سے زیادہ پاسداری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی امانت اس کو عطا کر دیتے ہیں. یختص، خاص کرتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں. یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو رحمت ہے اس سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے یعنی نیابت سے جن کو پہلے نوازا، اب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں. یعنی تمہیں اس طرح کے مکر اور چالاکیاں اور فریب کاریاں نہیں کرنی چاہیے. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.